الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا سلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا. یقیناً اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. معزز سامعین کرام، اس واقعے سے متعلق مفسرین کرام جو بیان فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم سے ایسی آبادیاں ہوئی ہیں کہ جہاں کوئی بیماری یا کوئی ایسی تکلیف پیدا ہوئی کہ جس سے اموات بہت زیادہ ہوئیں، اور وہاں وہ لوگ جو بچے جو زندہ تھے، جو اس میں بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. بلکہ وہاں سے اگر یہ کہا جائے کہ وہاں سے وہ نکل گئے آبادیوں سے کہ کہیں اس بیماری کی نظر ہم نہ ہو جائیں. تو اللہ کریم نے، چونکہ وہ موت سے بھاگ رہے تھے، اللہ کریم نے انہیں موت کا حکم فرمایا. تو وہ ساری تعداد جو ہزاروں میں قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، وہ ہزاروں کی تعداد جو ہے اسے یک لحظہ موت جو ہے اس پر مسلط ہوگی، موت واقع ہوگی. پھر فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ ان کی تدفین بالعموم ممکن نہیں تھی. تو آئندہ آنے والے وقت میں لوگوں نے ان کے گردا گرد ایک دیوار بنا دی. اور بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد کہ وہ ہڈیاں رہ گئی تھیں، وجود گل سڑ گئے تھے، کہ وہاں سے اللہ کریم کے نبی جو ہیں وہ گزرے. تو انہوں نے ان کے حالات دیکھے، پھر ان سے متعلق جانا، اور پھر اللہ جل شانہ کے حضور ان کی معافی کی دعا کی اور ان کی زندگی کی دعا کی. تو اللہ کریم نے انہیں زندگی عطا فرما دی. ایک حصہ ہوتا ہے قضاء کا معلق اور ایک ہوتا ہے مبرم. اب مبرم وہ حصہ ہے جو حتمی اور طے شدہ بات ہے کہ جب اس اپنے طے شدہ وقت پر یا متعین وقت پر کوئی شے پہنچتی ہے تو اس میں کوئی لحظہ کمی بیشی نہیں ہوتی. اور اسی طرح جب اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے تو ایسا نہیں تھا کہ ان سب کا موت کا جو وقت ہے وہ ایک ہی تھا، لیکن انہوں نے جو موت سے بھاگے، اور اللہ کریم کی قدرت سے یہ اظہار مقصود تھا کہ تم اللہ کریم کے دست قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. اگر وہ تمہیں موت دینا چاہتا ہے تو تم بھاگ کر موت کو ہرا نہیں سکتے، اور اگر وہ حکم دیتا ہے تو تمہیں موت واقع ہوگی. اور اگر وہ حکم دیتا ہے کہ اس موت سے پھر حیات جو ہے وہ نمودار ہو، تو یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اس کا حکم جو ہے وہ وہی قدرت رکھتا ہے. تو اس نے حکم دیا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. اب اس واقعے سے بے شمار پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کہیں اگر کوئی وبائی امراض پھیل جائیں اور آپ وہاں ہوں تو پھر وہاں سے نہ نکلیں. اللہ کریم کی جو مرضی اس کے مطابق وہاں رہیں، جو معاونت ہو سکتی ہے وہ کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں اگر یہاں سے بھاگ جاؤں تو اس تکلیف سے بچ جاؤں گا، پھر وہیں رہیں. ہاں، اگر آپ اس علاقے میں نہیں ہیں کہ آپ اس وبائی علاقے سے باہر ہیں اور کسی طرح سے وہاں جانا ہو رہا ہے اور اطلاع آپ تک پہنچ گئی ہے، تو پھر نہ جانا جو ہے یہ پسندیدہ ہے کہ خواہ مخواہ آپ بیماری کے علاقے میں نہ جائیں. لیکن اگر بیماری کے علاقے میں ہیں یا جہاں وبا پھیلی ہے اب وہاں ہیں، وہاں سے فرمان یہ ہے کہ وہاں سے پھر نہ لکھیں. دنیا کا مالک اللہ ہے، جو اس کو منظور ہے ہونا وہی ہے. زندگی بھی اس کے دست قدرت میں ہے، موت بھی اس کے دست قدرت میں ہے. جہاں بیماری اس کے حکم سے ہے وہیں شفا بھی اسی کے حکم سے ہے.
تو دوسرا حصہ کہ جب یہ موت سے بھاگے تو اللہ کی قدرت سے تو نہیں جا سکے، اللہ قادر ہے، اس نے موت کا حکم دے دیا کہ جن آبادیوں میں یہ بیماروں کو چھوڑ کر، تکلیف زدہ لوگوں کو چھوڑ کر، یا وہ لوگ جو فوت ہو چکے ان کی تدفین ممکن نہیں تھی، جو صحت مند تھے وہ سارے وہاں ان آبادیوں سے بھاگ گئے کہ ہم باہر چلے جائیں تو اس بیماری سے بچ جائیں گے۔ تو جس موت سے وہ بھاگ رہے وہ موت آ گئی، یعنی اللہ کریم کا حکم ہے۔ تو جب بات اللہ کے حکم کی آتی ہے تو جہاں مبرم حصہ اس کا حکم ہے وہیں معلق بھی اسی کے حکم سے ہے، وہ بھی ازل سے طے ہے۔ تو جب اس نے وہ معلق حکم کے تحت ان کی موت واقع ہوئی تو پھر اللہ کریم نے دعا کو سبب فرما دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نام مبارک ملتا ہے، لیکن ان واقعات اور ایسے مبارک ناموں کی جو مطلق بات ہے وہ تب تک بندہ بیان نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ارشاد فرمایا ہو، قرآن کریم نے نہ ارشاد فرمایا ہو۔ لیکن ان واقعات کو جیسے ایک واقعاتی حصہ آتا ہے، ایک بات نسلاً بعد نسل چلتی ہے، اس تواتر سے تو بیان ہو سکتی ہے، لیکن یہ واقعہ حتمی بات ہے کہ ایسا واقعہ ہوا، اس کے انداز کیا تھا، ان کی تعداد کیا تھی، جگہ کون سی تھی، بعینی اگر بات کی جائے تو قوم، خاص قوم کون تھی، اور وہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے حبیب کون تھے، یہ ساری باتیں واضح تب تک نہیں بیان کی جا سکتی جب تک قرآن کریم بیان فرما دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے نہ ملے۔ لیکن اس واقعہ کا حقیقت ہونا، چونکہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے تو ایسا تو ہوا۔ تو یہ آج ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آج کے اس دور میں بھی بے شمار وبائی امراض جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ کہیں از خود کہیں سے کوئی وبا پیدا ہو گئی کسی غلطی سے، کسی نے آج کی جدت کا استعمال کرتے ہوئے وبائی امراض کو پھیلایا، کسی کا مقصد معیشت کو خراب کرنا ہے، کسی کا ملک ممالک یا آبادیوں کو خراب کرنا ہے، کسی کا ملک اس سے آمدن کے ذرائع جو ہیں ان کا پیدا کرنا ہے، بے شمار پہلو۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ آج جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک وبائی امراض جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہوئے اگر دنیا کی زندگی سے ہٹ جائیں کہ نہیں ہر طرف جائیں تو وبائی امراض ہے تو میں نہیں جاتا، تو وہی بات ہے کہ میں اگر گھر میں قید ہو جاؤں کہ باہر نکلا تو وبائی مرض کے جو ہے اس میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اللہ قادر ہے، جہاں بیماری اس کی پیدا کی گئی ہے وہاں علاج بھی اسی نے پیدا فرمایا، شفا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو ایسے حالات میں جو لازم احتیاط ہے اس کا اختیار کرنا اور اس کے بعد معاملہ اللہ کریم کے سپرد کرنا، یہی بہتر راہ ہے اور یہی درست راہ ہے، چونکہ اللہ کریم کا حکم جو ہے وہی انسانی ضرورت ہے اور اس کی جو راہ ہے وہی ہے۔ اب دنیا میں زندگی بڑی قیمتی شے ہے اور وہ فرماتا ہے کہ جو زندگی تمہاری ہے اسے جو گزار رہے ہو یہ ایک امتحان ہے، جو موت واقع ہوگی اس کے بعد پھر حیات ہے۔ تو کتنے کافر ایسے ہیں اور مشرک ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اسی واقعے میں جہاں موت دکھائی گئی وہاں حیات دکھائی گئی۔ پھر ایک اور بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ دعا کا سبب اللہ کریم کی مقرب ہستی ہیں، انہوں نے دعا فرمائی۔ تو آج ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میاں میرا یہ مسئلہ ہے، میرے لیے دعا کریں، کوئی حرج نہیں اس کہنے میں، کیا جانے کون جانے اللہ کریم کس کی دعا کس وقت قبول فرما لے۔ لیکن دعا بجائے خود جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبادت ہے، شرف ہم کلامی نصیب ہو رہی ہوتی ہے اپنے اللہ سے۔ تو دعا کے سبب اللہ نے اس پوری قوم کو جسے موت سنا دی تھی اسے واپس حیات عطا فرما دی۔ یہاں یہ حصہ ثابت ہو رہا ہے کہ موت کے بعد حیات بھی اس کے دست قدرت میں ہے، وہاں یہ شرف ہم کلامی جو ہے اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو بندے مومن کو چاہیے کہ جہاں اسے ضرورت پیش آئے اپنے وسائل کو بروئے کار لائے، لیکن اللہ پر توکل کرے، اس سے دعا مانگے، اپنی ضرورت اور احتیاج جو ہے اس کا پورا ہونا اپنے اللہ سے مانگے اور مخلوق کی طرف نہ دیکھے۔ اب اللہ کا محبوب جو دعا فرما رہا ہے وہ بھی مخلوق میں ہے،
جن کے لیے دعا فرما رہا ہے، جنہیں موت واقع ہو چکی وہ بھی مخلوق میں سے ہیں۔ جہاں عرض کی جا رہی ہے، جہاں اس اللہ کے محبوب کا مالک ہے، وہ جو موت سے بھاگ رہے تھے ان کا بھی مالک وہی ہے۔ تو جب ہم اپنے اس رشتے کو، جو بندگی کا رشتہ ہے، اس رشتے کو مقدم رکھیں گے تو لا محالہ جہاں ضرورت پیش آئے گی، بالکل جیسا کوئی معصوم اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے نا، کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی اسے چاہت ہو، کہیں خطرہ محسوس کر رہا ہو تو تحفظ کے لیے بھی اپنے والدین کو دیکھتا ہے، ضرورت کی تکمیل کے لیے بھی والدین کو دیکھتا ہے۔ اللہ بچہ بھی مخلوق ہے اور اس کے والدین بھی مخلوق ہے، صرف اس کی نوزائیدگی ہے کہ اس کی کم عمری ہے، افزائش کے ساتھ ساتھ وہ بھی دنیا کے حالات سمجھتا جائے گا، استعداد آتی جائے گی، قوت آتی جائے گی۔ لیکن جب اس جگہ پر آپ دیکھتے ہیں تو ہم ہر پہلو سے محتاج ہیں، اس میں عمر کا کوئی فرق نہیں، اس میں حیثیت کا کوئی فرق نہیں، کسی پہلو سے کوئی فرق نہیں، محتاج میں ہر ایک جو ہے وہ مخلوق کے پہلو میں، دوسری طرف بے نیاز ہے، اللہ کریم کی ذات ہے۔ تو اپنی زندگی کو جب خالص رخ دیا جائے اللہ کریم کی طرف تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ جو بے شمار پریشانیاں آج کے دور میں ہم نے پال رکھی ہیں، ان کا بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہی کا اختیار کرنا جو ہے یہ معاملات کا حل ہے، اور اپنی مرضی یا خواہش کا جو اطلاق ہے یہ میں اپنے اسباب سے یا اپنے قوت بازو سے ہی کر سکتا ہوں، تو یہ کمزور ایمان ہے۔ سبب کا اختیار کرنا اسی لیے ہے کہ یہ اللہ نے پسند فرمایا، لیکن سبب کا سبب رہنا چاہیے، سبب کلی معنوں میں نہیں آئے گا، کلی معنوں میں بات اللہ کریم کی آئے گی، ہوگا وہ جو اللہ کریم کو منظور ہے۔ تو جب آپ اس معلق فیصلے کے نسبت دیکھتے ہیں تو یہ معلق فیصلہ وہ ہوتا ہے جو طے نہیں ہے، جو سبب سے جڑا ہے، تو انہیں اللہ نے دعا کے سبب حیات بخشی۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی اللہ کی عطا ہے، موت سے حیات، اور سبب کیا ہے؟ دعا۔ اور دعا کنہیں نصیب ہوئی؟ جو اللہ کے مقرب ہے۔ اب جب بات نبوت کی آتی ہے تو نبوت وحی ہے، لیکن کسبی حصے میں جو تعلق مع اللہ ہے یہ تو ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے، اس کے مدارج پر بات ہو سکتی ہے، اس کے مقامات پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کریم نے پیدا اپنی عبادت کو فرمایا۔ یہ تو اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا اپنی عبادت کے لیے فرمایا، تو یہ تو اس کی خوش بختی ہے کہ مقصد حیات کو پالے۔ اب وہ خود منہ بگاڑ کر الگ بیٹھ جائے، اعمال درست نہ ہو، اللہ کا حکم نہ مان رہا ہو، جو مکلف حصے میں جو اختیار اس نے دیا ہے اس اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہو، بیٹھا کرتا رہے شکل۔ تو قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے، اور قرآن کریم کی آیات کی نسبت بیان فرماتا ہے کہ اللہ کریم آیات کا جو نزول ہے اس سے بعض کو ہدایت جو ہے انہیں نصیب ہوتی ہے، اور بعض ایسے بدبخت ہیں کہ جن کی بدبختی کا سبب ان آیات کا حصہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعتراض کر رہے ہو۔ وہ اعتراض کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انحصار اپنی ذات پر کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے حکم پر اپنی عقل کا اطلاق نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی لیے درست پہلو جو یہ ہے کہ جیسے آج ہم اپنی ہر پہلو کو کھنگالتے، سوچتے، بحث کرتے ہیں، اللہ کریم کا جو حکم ہے اس پر بیانی عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ صدیاں شہادت دے رہی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ان کی زندگی کیسی رہی، ان کی ابتدا حیات کی کیسی ہے اور انہیں انتہا کیسی نصیب ہوئی۔ اور اگر ظاہری طور پر کہیں کسی نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں کوئی قربان بھی ہوا تو اللہ کریم نے اسے درجہ شہادت عطا فرمایا، کہ اسے ایسی حیات عطا فرمائی جسے تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہ اپنے اللہ سے رزق لیتا ہے۔ تو بات بیماری کی ہو، بات حالات کی ہو، تو بندہ جو مکلف ہے اس کی نسبت جو ہے کہ وہ اپنے متعلق حکم دے۔ اب حالات سے یا موقع سے نکلنے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک موقع ایسا بھی ملتا ہے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جب روح قبض کی جا رہی ہے اور فرشتے سوال کر رہی ہیں کہ یہ تم کیا لے کر جا رہے ہو، فیما کنتم، یہ تم کیا کرتے رہے ہو،
اس وقت وہ جن کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کمزور تھے، اور جو طاقتور تھے ہم ان طاقتور لوگوں کے پیچھے ہماری مجبوری بن گئی۔ تو قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر آپ دیکھیں، بڑا واضح ہے کہ تم آج بھی تو چھوڑ کر جا رہے ہو اسی دنیا کو، جب تمہارا اختیار تھا تو وہاں چلے جاتے جہاں برائی نہیں تھی، تم برائی میں رہے کیوں؟ تو جو سمجھ آئی کہ حق کے لیے جگہ سے جانا، ہجرت کرنا وہ مقبول ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس راہ کے مسافر کا سبب اللہ فرما دیتا ہے۔ اللہ کے لیے جو چلتا ہے اسے رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور ہم کتنے لالچ ہیں دنیا کے کہ جن کو دیکھتے ہوئے حق سے ہم ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے لیے چل پڑتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جو اس کے رازق ہونے پر جس کا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ تو فرمایا جب انہیں کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ یہ اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے۔ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، فرمایا یقیناً اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے۔ ہم اپنے رشتے کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں جو مخلوق کا مخلوق کی نسبت ہے، اور اس رشتے کی بہت بڑی نزاکت ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ رشتہ خالق کی نسبت سے۔ ہم کوئی عمل کرتے ہیں کہ جی میرا عزیز ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرے بزرگ ہیں، کسی رشتے اور کسی نسبت سے بھی دیکھ لیں، تو ہم اس عمل کو پرکھتے ہیں اور اس عمل کی بنیاد پر یہ سوچتے ہیں کہ ہاں اس عمل سے وہ خوش ہوگا چونکہ یہ عمل اس کی مرضی کا ہے، ایسا وہ چاہتا ہے جیسے میں نے عمل کیا اس سے وہ خوش ہوگا، اور میرے اس عمل سے میرے اس تعلق میں مزید ترقی ہوگی، مزید محبت اور مضبوطی پیدا ہوگی۔ اور ہم اپنے اعمال کی نسبت ہی دیکھتے ہیں کہ یار یہاں میں نے غلطی کر دی ہے، اور جس کی نسبت غلطی ہے یقیناً وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اب ہم جہاں ان باتوں کو تول رہے ہیں یہ مخلوق کے مابین بات ہے، یعنی مخلوق کا مخلوق سے جو رشتہ ہے یہ ساری باتیں وہاں ہیں۔ اب اسی سوچ کو خالق کی نسبت سوچ لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور ہم آئے روز ہم دیکھتے ہیں، دونوں پہلوؤں سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے تو اتنی عبادت کی، بالکل اللہ مجھ سے راضی ہے۔ کیا اللہ کریم کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ یہ رکوع سجود کا عطا فرمانا تو اس کا کرم اور احسان ہے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہمیں بندگی نصیب ہو، ہم اس قابل ہوں کہ بندگی میں ترقی نصیب ہو۔ چاہے جائے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ میرے رکوع سجود جو ہیں اس سے میں جنت خرید رہا ہوں، اللہ کی رضا خرید رہا ہوں، یہ بہت بڑی خطا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے بندہ۔ پھر اس کا وہ پہلو دیکھ لیں جہاں خرابی ہے، اللہ معاف فرما دے، کیونکہ گناہ صغیرہ یا کبیرہ دونوں باتیں جو ہیں اللہ کریم کے حکم کے خلاف ہیں۔ فقہی بحث میں صغیرہ اور کبیرہ ہے، لیکن جب آپ اس پہلو سے دیکھتے ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صغیرہ بھی صغیرہ نہیں رہے گا کہ اگر سوال ہو جائے کہ یہ تم نے کیوں کیا، چونکہ حکم عدولی تو اللہ کی ہوگی۔ تو جب بات غلطی کی طرف آپ جا کر دیکھیں گے تو سارے جہان کی غلطیاں اور خطائیں جمع کر لو، کیا اللہ کریم کی رحمت سے بڑھ جائیں گی؟ وہ تو ایسا غفور الرحیم ہے، قرآن کریم میں فرماتا ہے، خود اعلان فرما رہا ہے کہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرما لیا۔ وہ ایسا غفور الرحیم ہے، وہ فرماتا ہے رحمت کو لازم فرما لیا اس نے اپنے آپ پر، ایسا غفور الرحیم۔ تو سارے جہان کی ساری مخلوق کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی جمع کر لو تو اس کی رحمت سے بڑھ تو نہیں سکتی۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنے فاصلے اگر کسی کی یہ فاصلے گناہوں سے بھر جائیں اور ایک لحظے اسے نصیب ہو جائے توبہ کرنا صدق کے دل سے، تو وہ غفور الرحیم ایک لحظے میں اسے مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، رضا عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے، اب نیک عمل تو نیک عمل ہے، حدیث شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں تک ملتا ہے کہ بندے مومن اگر کوئی غلط سوچ آتی ہے، یعنی اب سوچ اس کی غلط آئی، کوئی گناہ کی طرف رغبت آئی،
اس نے اس گناہ کی رغبت کو چھوڑ دیا. اب بات تو گناہ کی تھی، لیکن اللہ کریم اس گناہ کی بات کو رد کرنے پر اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے، اس پر اس کی رضا نصیب ہوتی. تو اسی طرح اللہ کریم جو ہے فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑے مہربان ہیں. اب اس نظر کا کھلنا، اس آنکھ کا کھلنا، اس نظر کا درست ہونا تبھی ممکن ہے نا جب اللہ کریم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی جائے. لیکن جب ہم زندگی چاہتے ہیں کہ اپنی منشا اور مرضی سے بسر ہو، لیکن میری جو آخرت ہے اور جو اخروی حساب ہے وہ ایسا ہو کہ مجھے جنت الفردوس نصیب ہو، تو یہ تضاد ہے ہماری سوچ اور عمل. اور یہ وہ دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ اعمال تو درست نہیں کر رہے. حالانکہ کل اعمال درست ہوں تو بھی بندہ قرض سے نہیں نکل سکتا، شکرانہ ادا نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ یہ سوچے کہ یہ میری عبادات مجھے بخشش تک پہنچائے. بخشش اس کے کرم اور اس کے احسان سے ہے. تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے، وہ لوگوں پر مہربان ہے. دوسری جگہ قرآن کریم اسی طرح بیان فرماتا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے. یہ لوگ اپنے ساتھ خود ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اب شکر پر آپ غور فرمائیں کہ جو کچھ ہے اس کا ہے، اور جتنی رعایت دے رہا ہے وہ غفور الرحیم اپنا کرم اور احسان کر رہا ہے. عین عدل پر بات آئے تو یہ محال ہو جائے زندگی، کیونکہ اتنی ڈول ہے ہماری سوچوں اور نیتوں کی، ہمارے اعمال کی. ہر شے کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری منشا اور ہماری مرضی کے مطابق ہو. ایسا نہیں ہوتا. ہم نے اپنا جہان تخیلات میں بنا رکھا ہے. ہر ایک تخیلاتی جہان میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی اپنے معیار ہوتی ہیں، اس کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، اس کی اپنی چاہتیں اور اپنی پسند ہوتی ہیں. اور ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ گلے بھی کرتا ہے اور اپنے اندر جو ہے کمزوری اس پہلو سے بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، جیسے آج کی جدید لینگویج میں کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہو گیا. اب بندے مومن کو ڈپریشن یا انزائٹی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو وہ بیماری ہے جو کفر کے ساتھ جڑی ہے. ایمان تو اس بیماری کا علاج ہے. تو ہماری جو بدعمالیاں ہیں وہ سبب بنتی ہیں ایمان کی کمزوری کے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں. اور فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. تو سمجھ آئی کہ ہر لمحے ہر پہلو سے اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہے. اب جو وجود ہے، حیات آپ پہلے ابتدا حیات سے کر رہے ہیں. جو حیات ذاتی ہے، میں اپنے وجود کی بات کروں، آپ اپنے وجود کی بات کریں، تو ایک تو حیات ہے نا جی، ہمیں اللہ نے زندگی دی، وجود دی. یہ حیات ہم تو تھے نہیں، اس نے ہونا عطا فرمایا. پھر جو وجود اور اس کے احساسات دیے، ایک ایک احساس اتنی قیمتی شے، ایک ایک حس اتنی قیمتی شے. حس یا احساس جہاں فقدان ہے یا جہاں نہیں ہے، جہاں اللہ نے نہیں عطا فرمایا، وہاں بندے پاگل گردانے جاتے ہیں اور بیمار کہے جاتے ہیں. کتنی اللہ نے رزق میں کتنے حصے پیدا فرمائے، کیسے کیسی ان کی مٹھاس ہے، کیسی کیسی ان کی کڑواہٹ ہے، کیسی ترشی ہے. یہ کیا خوبصورت انداز ہے وجود میں جو اس چیز کو سمجھتا ہے، ماپتا ہے. آج جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ذائقہ ہے اس کی حس زبان کی ان کناروں پر ہے. اور ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ جو یہ حس ختم کر دیتی ہیں. انہیں نہیں پتہ چلتا میں کڑوا کھا رہا ہوں، انہیں نہیں پتہ چلتا میں میٹھا کھا رہا ہوں، انہیں نہیں پتہ چلتا میں ترش کھا رہا ہوں. تو جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے، شکرانے سے ابتدا کی جائے، معترض ہو کر نہ دیکھا جائے. ذاتی کا مال تو ہے کوئی نہیں، کسی وہ پیدا ہی نہ کرتا تو کون تھا جو کہتا کہ نہیں میں اپنے وجود کو اس وقت میں لا کھڑا کروں گا. ممکن ہی نہیں تھا، یہ تھا ہی نہیں. آج جو دعویٰ میں کا ہے یہ تو وجود ہی نہیں تھا. تو جو کچھ ہے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کریم کے حضور جو بنیادی رشتہ بندگی کا اس میں بہت بڑا مقام ہے شکر کا. اور یہ شکر کا مقام نصیب ہو
تو نظر درست ہوتی ہے، بندہ درست دیکھتا ہے، ورنہ معترض ہوتا ہے، اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ تو اکثر جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے۔ جب اکثر شکر نہیں کرتے تو پھر جتنی باتیں میں کر رہا ہوں ان ساری باتوں میں پھر وہ معترض ہوتے ہیں۔ اس سے پہلی آیا کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، فرمایا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی دلیلیں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی عقل اور دانش مندی یہ ہے کہ اللہ کریم کا حکم سمجھا جائے، بعین ہی مانا جائے، اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کی جائے کہ اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ ہوتا کیا ہے، اللہ کریم کو جو منظور ہے وہ ہوگا۔ اب جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا توکل جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور مضبوط ہوگا، اتنا بندہ اپنا عمل دیکھے گا اور نتیجہ اللہ کریم کے سپرد کرتا چلا جائے گا۔ تو جب شکر نہیں کرتا تو بے شمار پہلوؤں سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اب یہی واقعہ اس کو بھی دیکھیں کہ اللہ کریم نے، بیماری بھی تو اللہ کریم کی مخلوق ہے، تو یہ لوگ بھاگے کہ ہمیں اس بیماری سے بچیں، اس بیماری سے موت واقع ہوگی تو اس طرح ہم بچ جائیں گے، لیکن انہیں مہلت نہیں دی گئی۔ اللہ کے دست قدرت سے تو نہیں بھاگ سکتے۔ تو اللہ کریم یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس پہلو کا اطلاق ایسے رکھیں کہ ہماری سوچ اور ہمارا عمل، ہماری توقع یعنی نتیجے تک کی بات ہر شے کی نسبت اللہ کریم کی طرف ہو۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، فرمایا اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ بعض مفسرین کرام اس آیہ کریمہ سے یہ دلیل بھی لیتے ہیں کہ جو لوگ کسی طرف نکلے تھے شاید ان کے حالات میں ایسا بھی موقع ہو کہ جہاں انہیں جہاد کا حکم اور وہ وہاں سے ہٹے ہوں کہ ہمیں اس میں ہم قتل نہ ہو جائے۔ لیکن جب آپ کلی حیات کی بات کرتے ہیں، حیات اور موت کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اب بات جب اللہ کے راہ میں لڑنے کی آتی ہے تو اس موضوع کو دین اسلام جہاد کا نام دیتا ہے۔ دنیا کی جدت میں لفظ جہاد پر جتنا بھی کیچڑ اچھایا جا سکے، تاریخ اسلام یہ ثابت کرتی ہے کہ لفظ جہاد جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے کہ یہ یہاں سے ظلم مٹاتا ہے اور مظلوم کی حفاظت کا سبب ہوتا ہے۔ اب جہاد بالسیف کی بات ہے یا معاشرے کی زندگی کی بات ہے، تو یہ مجاہدہ جو ہے بندے مومن کی زندگی کا حصہ ہے، ساتھ رہے گا، اور ہر عمل میں اس کے لیے ایک مجاہدہ ہوگا، ہر عمل میں اس کے لیے ایک امتحان ہوگا، کس راہ کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ اب جب بات جہاد کی نسبت زندگی کی آئے تو پہلے بیان فرما دیے گا پہلی آیت میں کہ ہزاروں کی تعداد لوگ زندگی کی خواہش میں دوڑے لیکن اللہ نے موت دی۔ اللہ نے جب پسند فرمایا اللہ نے اس موت کو حیات میں بدل دیا، اور تمہیں جو زندگی دی ہے اسے اللہ کی راہ میں اگر تم استعمال کرو گے اس وجود کا تو یہ وہ پہلو ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ہاں بات اگر جہاد کی آتی ہے، بات جان لینے کی آتی ہے، بات جان دینے کی آتی ہے، تو جو اس نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کرو تو یہ پسندیدہ حصہ ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑو تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کریم کے سامنے ہے، سننا جاننا اس کی ذات تو علیم ہے۔ یہ جب حصے بیان فرمائے جاتے ہیں چونکہ ہم یہ جو ہماری شناسائی کے یہ دیکھنا یہ سننا یہ ذریعے ہوتے ہیں، تو کسی سے کو کوئی بات معلوم ہو وہ آپ کو آ کر بتائے کہ میں نے یہ خبر جو ہے ایسی بات خبر دے آپ کو، تو آپ فوراً کہتے ہیں آپ نے کہاں سے سنی، آپ کیسے جانتے ہو، آپ اس سے ذریعہ پوچھتے ہو۔ تو اللہ جل شانہ جب یہ حصہ بیان فرماتے ہیں تو اس کی ذات تو علیم ہے، اور قرآن کریم جہاں کلام ذاتی یہ اس کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کا یہ وصف ہے کہ مخلوق کو سمجھ آتی ہے،
تو جو مخلوق کے پہلو ہیں جب ان میں ارشاد فرما جاتا ہے تو سمجھنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے کہ جیسے تم جان رہے ہو وہ جانتا ہے. تمہارے جاننے میں فرق ہو سکتا ہے، اس کے جاننے میں فرق نہیں ہے. تمہارے سننے میں فرق ہو سکتا ہے، اس کے سننے میں فرق نہیں ہے. ہر شے ہر لمحے اس کے حضور حاضر ہے، ہر لمحہ حاضر ہے. تو یہ نہ سوچو کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں اور سوچ کچھ رہا ہوں، تو جو عمل کرنے کی بات آئے گی پھر دیکھی جائے گی، جو مجھے اس وقت اچھا لگے گا، میرے لیے بہتر ہوگا وہ کر لوں گا. جو سوچ رہے وہ بھی جانتا ہے، جو پیش آ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کر رہے وہ بھی دیکھ سن رہا ہے. کوئی شے اس سے بعید نہیں ہے. اور قرآن کریم متعدد جگہ بیان فرماتا ہے کہ ہر ایک نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے حضور کھڑے ہوگے اور جواب دہ ہوگے. تو جب بات بالعموم صحت و بیماری یا موت و حیات کے، تو جہاں دانستن بالسیف کھڑا ہونا ہے وہاں بھی اس کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور کس حال میں کیا کر رہے ہو اس سے بعید نہیں ہے، وہ جانتا ہے. لعلکم تعقلون، تمہاری عقل اسی میں ہے کہ جو وہ فرما رہا ہے اپنے اعمال اس کے تحت لے لو. لا یشکرون، کہ اس عمل کے خلاف جا رہے ہو تو تم ناشکر ہو. تمہارے لیے ضرورت کیا ہے کہ تم شکر گزار ہو. بھلے بات زندگی کی آ جائے، موت کی آ جائے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والے جاننے والے. اب جہاد اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی زندگی کو فرمایا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دعوت و تبلیغ کو ہی دینی فریضہ سمجھ کر یہاں رہ جائیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جہاد کا حکم لے کر ہر ایک اپنا فیصلہ کر لے اور دوسرے کو قتل کرنے پر چڑھ دوڑے. اس کی بھی اصول اور ضابطے ہیں کہ جنہیں یہ فیصلے کا اختیار ہے ان کے پاس فیصلہ ہے. مسلمان ملک ہے تو مسلمان ملک کی جو حاکمیت کے حصے ہیں وہاں پر اس فیصلے کا اختیار ہے کہ وہ کسی جگہ جہاد کی بات کریں یا کسی جگہ جہاد کا حکم دیں. اگر ہر کوئی اپنے تئیں سوچ کر قتل و غارت شروع کر دے گا تو وہ جہاد نہیں، قتل و غارت ہی کہلائے گا، وہ دہشت گردی ہی کہلائے گا. بھلے وہ عمل دین کے نام کر رہا ہو تو یہ عمل درست نہیں ہے. آج ہمارے حوصلے بڑے تھوڑے ہیں، ان پہلوؤں سے نہیں کہ جیسی جیسی تکالیف سے ہم گزر رہے ہیں، ان پہلوؤں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بڑا جلد گلہ کرتے ہیں، ہم بڑے جلد معترض ہو جاتے ہیں. اور میں اگر اپنے اعتراضات اور اپنے گلوں کو معاشرے کی طرف دیکھتا ہوں، حکمران طبقے کی طرف دیکھتا ہوں، دینی طبقے کی طرف دیکھتا ہوں، دینی رہنماؤں کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے عزیز داروں میں دیکھتا ہوں، اپنے بڑوں میں دیکھتا ہوں، میں نے کبھی یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے عمل کو تو دیکھ لوں. عجیب مزاج ہو چکا ہے کہ ہم اپنا عمل نہیں دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں دیکھتے، اللہ کریم کا حکم نہیں دیکھتے. حالانکہ درکار تو بندہ مومن کو یہ ہے نا کہ جو اللہ فرما رہا ہے اسے دیکھا جائے، جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما رہے ہیں اس حکم اور ان حدود کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کھڑا کیا جائے. تو جب وہاں مضبوط کھڑا کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ابتدا ذات سے ہو جاتی ہے. لیکن نہیں، ہم ساری اچھائی جو ہے وہ اپنے الفاظ سے معاشرے میں قائم کرنا چاہتے ہیں، بھلے وہ الفاظ اتنے تلخ ہم ادا کر رہے ہوں کہ معاشرے میں مزید جو ہے تفریق پیدا ہو رہی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہر صاحب اختیار نے اپنے حصے کا جواب دینا ہے. اب ہر صاحب اختیار میں اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جس کے پاس ملک کا اختیار ہے. جس کے پاس ملک کے اختیار سے لے کر آپ نیچے آتے جائیں جہاں جس کا جتنا اختیار ہے، حتیٰ اگر کسی کا کوئی ماننے والا نہیں، اس کا وجود تو اس کی ماتحت ہے نا، وہاں تو اس کا حکم چل رہا ہے. اس کی آنکھیں وہاں اٹھ رہی ہیں جہاں وہ چاہ رہا ہے، اس کا کلام اور اس کی زبان وہاں استعمال ہو رہی ہے جہاں وہ چاہ رہا ہے. وہ کیا سن رہا ہے، اس کے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں، اس کی ہاتھ، اس کی قوت بازو کہاں استعمال ہو رہی ہے، یہ اس کے ماتحت نہیں ہے. تو ہر حاکم کا جب حساب ہوگا تو جن کے پاس اختیار مملکت کا ہے ان کا حساب تو بہت بڑھ جائے گا.
چونکہ جن جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں ناانصافی ہو رہی ہے، وہ سارا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ لیکن جو میرا اختیار ہے میں اس کی فکر نہ کروں اور دوسرے پر اعتراض کرتا جاؤں، جو آج ہمارے معاشرے کی روش بن چکی ہے۔ اور جدت سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ جو اصول اور ضابطے دین نے دے دیے انہیں چھوڑ دو، ورنہ اگر جدت ہی کو زندگی کر لو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو قرآن کریم ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، یہ جو صدیاں بطور توارث ہمیں دین اسلام مل رہا ہے، اسے پھر ہم نہیں سمجھ رہے۔ آج اگر عقل آج کی جو پود ہے یا آج کا جو ایک نوجوان ہے، اگر حدود و قیود اس نے طے کرنی ہے تو پھر سنت الخیر الانام ہماری زندگیوں میں کہاں ہے؟ دینی احکامات کہاں ہیں؟ قرآن و سنت کا جو ماننا اور اس کے تحت رہنا ہے وہ کہاں؟ ہاں، بات کم عمر کی یا بات زیادہ عمر کی نہیں، بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ تو اپنی نوجوانی کو، اپنی اس جوشیلی زندگی کو اللہ کریم پسند فرما رہا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کی راہ میں ڈٹ جاؤ، اس کی راہ میں ایسے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ جانتا ہے، تمہیں نہیں ضرورت کسی کو بتانے کی کہ تم کتنے باعمل ہو، تم کتنے عبادت گزار ہو، تم کتنی مشکلات سے گزر کر پھر بھی نیکی پر قائم ہو، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے۔ جب فرما رہا ہے اللہ جل شانہ، جب یہ حصہ فرما رہا ہے کہ وہ سنتا ہے، سمیع، تو بولو نا، تو وہ بھی سن رہا ہے جو تم نہیں بول رہے، تو وہ بھی جان رہا ہے جو نیا خانہ ہے دل میں۔ بولو، اپنے اللہ سے دعا کرو، اپنے اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل کرو۔ عبادت ہے دعا، اپنے اعمال اللہ کے حکم کے تحت کرو، اور وہ سنتا ہے، اس کے حضور گڑ گڑاؤ، اس کی رضا مانگو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع مانگو، ایمان والی زندگی مانگو، اس کے راہ پر قائم رہنا مانگو، جہاد کا ہر حصہ مانگو، مسلم امہ کی بہتری کی کوشش کرو، کل مخلوق کی بہتری کی کوشش کرو، اپنے ملک اور قوم کی بہتری کی کوشش کرو، ایسے اعمال سے اجتناب کرو کہ جو ہمارے معاشرے میں مزید تفریق اور فساد پیدا کر دیں، مزید لسانیت اور ہماری جو تقسیم ہے اس میں پہلو اور مزید بڑھانے کا سبب ہو۔ اپنا جائزہ لو۔ تو اللہ کریم سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ اچھے طور پر پھر وہ اس کے لیے کئی گنا زیادہ کر دیں گے۔ مالک ہے وہ، اس کو قرض کی کیا ضرورت؟ دیکھو کتنا غفور رحیم ہے۔ تم اس کی ملکیت ہو، تمہارا ہونا اس کے حکم اور اس کی پسند سے ہے، اس کی چاہت سے ہے، وہ نہ چاہے تو تم ہو ہی نہیں۔ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ چاہے تو اس مخلوق کو اٹھا لے، ایسے جہان میں پیدا کر لے جہاں تمہارے لیے حیرانگی ہو، وہ چاہے تو تمہیں اٹھا لے، تمہاری جگہ دوسرے بندے مخلوق پیدا کر دے۔ وہ فرماتا ہے وہ چاہے کہ تمہارے ارتداد پر، من یرتد، تمہارے ارتداد پر وہ تمہیں اٹھا لے، ایسی مخلوق پیدا کر لے، یحبہم، جنہیں وہ محبوب رکھ رہا ہو، ویحبونہ، جو اسے محبوب رکھ رہے۔ تو ایسا غفور رحیم۔ تو اس لیے وہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسن، خوبصورت، احسن، اچھا قرض حسنہ، جس میں نقص نہ ہو، پاک صاف قرض۔ اللہ خالق ہے، بے نیاز ہے، وہ اپنے اس عمل کو جو ہم اپنی بہتری کے لیے کر رہے ہیں اسے قرض فرما رہا ہے۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ صاف، اچھا، حسن سلوک سے جو عمل قرض کا ادا دیا جائے۔ اب قرض سے کیا ہوتا ہے؟ جہاں قرض دیا جائے پھر وہ قرض لوٹایا جاتا ہے مخلوق، اور کیسا غفور الرحیم ہے،
وہ اعمال جو اس کی اپنی ضرورت ہیں جب وہ اختیار کر رہا ہے اس کی رضا کے لیے، وہ فرما رہا ہے تیرے اس عمل کو میں قرض کا درجہ دوں گا، قرض حسنہ کا درجہ دوں گا۔ اب جب قرض دیا جاتا ہے تو پھر بات قرض کے لوٹانے کی آتی ہے۔ مخلوق کے عمل کو، صالح عمل کو وہ قرض دینا فرما رہا ہے۔ اب اس میں وجودی بات بھی آ گئی کہ اس کے راہ پر جس نے جان قربان کی، وہ بھی پہلو آ گئے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا وہ پہلو کہ جس نے اس کی راہ میں کوئی شے خرچ کی، جان مال کوئی شے اس کی راہ میں خرچ ہوگی، آبرو، یہ اللہ جل شانہ اس حصے کو اپنے لیے قرض فرما رہا ہے کہ یہ تم اللہ کو قرض دے رہے۔ مخلوق قرض لوٹا رہی ہے یا لوٹاتی ہے، یا ہمارا عمل طے ہوتا ہے کہ یہ قرض لوٹایا جائے، اور وہ بے نیاز عمل صالح کو قرض بیان فرما رہا ہے، تو جب وہ لوٹائے گا تو کیسے لوٹائے گا؟ ہمارے اعمال ہماری نسبت ہیں، ہماری وجودی استعداد کیا ہے، ہماری نیت اور ہمارا اخلاص کیا ہے، ہر پہلو کا رخ جب ہماری طرف ہوتا ہے تو یقیناً کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں۔ لیکن جب بات کی نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے تو پھر بات بے حد و حساب کی آتی ہے، اجر عظیم کی آتی ہے، بہت بڑا اجر، یعنی جسے تم ماپ نہیں سکتے، جس کے بڑے ہونے کا اندازہ تم نہیں کر سکتے، بہت بڑا اجر عظیم جب اللہ کریم قرض کی لوٹائے گا ایسے، تو پھر وہ اپنی شان سے لوٹائے گا۔ لیکن محترم سامعین کرام، جیسے اس نے فرمایا نا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ کتنے گنا بڑھائے گا؟ 10 گنا بڑھائے گا، 700 گنا بڑھائے گا، چونکہ یہ باتیں ہمیں حدیث شریف میں ملتی ہیں، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں ملتی ہیں۔ اب جب زائد کہا جائے، 700 سے زائد کہہ دیا جائے تو کون ہے جو حساب کر سکے کتنا ہے؟ 10 سے زائد سے مراد یہ نہیں ہے کہ 11 ہی ہو، کتنی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا اجر عطا فرمائے۔ تو عمل صالح کا جو بدل ہے اس کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، عین بدل نہیں ہوتا۔ غلطی اور کوتاہی جو ہے اس کا بدل قرآن کریم بیان فرماتا ہے، جتنی کو غلطی کرتا ہے اتنی اس کی پھر سزا ہوتی ہے۔ سزا کی نسبت جو عمل سے ہے، لیکن عمل صالح کی نسبت جب اجر کی بات آتی ہے تو وہ بے حساب ہے، اس نے حساب نہیں رکھا، وہ زائد عطا فرماتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت نصیب ہو کہ میں اپنے عمل کا رخ اپنے اللہ کی طرف کروں اور اس کی ذات پر توکل نصیب ہو، ہم دنیا کے رشتوں میں محترم سامعین کرام اعتماد کرتے ہیں، دوستی پر اعتماد کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم جان تک کا اعتبار کرتے ہیں لوگوں پر، ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے رویوں، ان کے رہن سہن، اپنے لگاؤ، اپنے تعلق کی نسبت ہم اپنی جان تک جو ہے وہ کسی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اس پر اتنا اعتماد ہے کہ یہاں اگر میری جان پر بھی بڑھے گی تو یہ میرے سامنے کھڑا ہو، حفاظت اپنی جان دے کر بھی کر سکتا ہے، یا میں کسی کی محبت اور لحاظ میں جان دے سکتا ہوں۔ مخلوق کی طرف دیکھ، اور جب یہی رشتہ بندگی کا اللہ کی طرف نصیب ہو تو مخلوق پر جان ہار رہی ہے، اس طرف کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حقیقی تعلق تو اسی طرف ہے جو ان دنیا کے رشتوں میں بھی حقیقت کا سبب بنتا ہے، وگرنہ ان رشتوں میں پھر ہم جھوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کریم یہ باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسے اعمال عطا فرمائے جو اللہ کریم نے پسند فرمائے ہیں، جن کا حکم دیا ہے۔ ہماری زندگی کو سنت خیر الانام سے اللہ کریم مزین فرمائے، ہماری ملک اور قوم پر رحم فرمائے، امت پر رحم فرمائے، ہمیں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔